پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، ایف جی این چینل کا بہت ہی خوبصورت سا پروگرام پیارے بچے اور ہمارا قرآن لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ کو اس پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس خوبصورت سے پروگرام میں چند سیگمنٹس شامل ہوتے ہیں، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ایک مہمان خصوصی ہوتے ہیں۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مولانا صوبان مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ صوبان بھائی کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید صوبان بھائی۔ جزاک اللہ خیر و احسن۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ حین یصبح عشرن و حین یمسی عشرن ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ۔ حضور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے اپنے فضائل ہیں، بہت ساری برکتیں ہیں، تو ہمیں بھی اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ ہم بھی خوب کثرت کے ساتھ حضور جانے جانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے پہلا سیگمنٹ اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے تلاوت قرآن کریم۔ اس سیگمنٹ میں قاری صاحب سے ہم تلاوت قرآن پاک سماعت کریں گے، تو جب بھی تلاوت قرآن پاک ہو، باادب ہو کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مبارک کلام سماعت کیجیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله العظيم صلوا على الحبيب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ ہماری خوش نصیبی کہ سید صاحب کی زبانی ہم نے تلاوت قرآن سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ڈھیر و ڈھیر بھلائیاں نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک سماعت کرنے کی سعادت حاصل کی. آئیے اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک کلام اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ. قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ. عرش پر ہے مگر، عرش پر ہے مگر، عرش کو جو سو جو. اللہ 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 سب مل کر بھیا اللہ اللہ اللہ. تو کسی جان نہیں ہر جان تو تم نظام سے مبراز سو، تو کسی جان نہیں اور ہر جان ہے تو تم نظام سے مبراز سو. علم و قدرت سے ہر جان ہے تو کو بکو، علم و قدرت سے ہر جان ہے تو کو بکو. تیرے جلوے ہے ہر جگہ ہے غفور. اللہ 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 اللہ. عرشو فرشو زمانو جہک اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا. عرشو فرشو زمانو جہک اے خدا، جس طرف دیکھتا ہوں ہے جلوہ تیرا. ذر ذر کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، ذر ذر کی آنکھوں میں تو ہی ضیا، قطرے قطرے کی تو ہی تو ہے آب. اللہ اللہ اللہ
अल्लाह 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 अल्लाह। ख्वाब नूरी में आए जो नूर खुदा, बुकाए नूर हो अपना जुल्मत कदा। ख्वाब नूरी में आए जो नूर खुदा, बुकाए नूर हो अपना जुल्मत कदा। आए जगमगा उठे दिल तेरा हो पर्जिया, जगमगा उठे दिल तेरा हो पर्जिया। नूरियों की तरह, नूरियों की तरह शुगल हो जिक्र हो। अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ज़ौक़ में, हमारे शौक़ में, हमारे इश्क़ रसूल में, खौफ़ खुदा में मज़ीद बरकत अता फ़रमाए। तो प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, जैसा कि हमारा सिलसिला जारी है और आज के हमारे सिलसिले का बहुत ही यूनिक और ख़ास टॉपिक है, तो मैं पेरेंट्स से अर्ज़ करूँगा कि अगर आपके बच्चे इधर उधर हैं तो FGN चैनल की स्क्रीन पर उनको बिठाएं और इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज के सिलसिले में बहुत कुछ ख़ास नॉलेज और ख़ास मालूमात मिलने वाली है। तो आइए अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दूसरा सेगमेंट अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं, जिसका नाम है मालूमात और तरबियत। मालूमात और तरबियत। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, आज हम उस ख़ास नूर के बारे में बात करने वाले हैं कि कोई शय उसके दायरे में आ जाती है तो वो मुनकशिफ हो जाती है, वाज़ेह हो जाती है। आज हम उस शय के बारे में बात करने वाले हैं जो बांटने से कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती ही चली जाती है। आज हम उस शय के बारे में बात करने वाले हैं जो एक बेहतरीन इबादत भी है और अफजल सदका भी है और गुज़िश्ता गुनाहों का कफ़ारा भी है। जी हाँ नाज़रीन इकराम, उस नूर के बारे में बात करने वाले हैं कि जब वो नूर इंसान के दिल में मुनव्वर होता है तो उसकी दुनिया भी रोशन हो जाती है और आखिरत भी रोशन हो जाती है और वो इंसान कई आबिदों पर फजीलत रखता है। तो आप तो समझ ही गए होंगे कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं इल्म और अहले इल्म के बारे में, इल्म दीन के बारे में बात करने वाले हैं। इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, हुज़ूर जाने जाना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। हुज़ूर फरमाते हैं कि इल्म का तलब करना, इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान पर ज़रूरी है, फ़र्ज़ है। इल्म दीन की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि कल बरोज़े क़यामत उस शख्स को हसरत व नदामत बहुत ज़्यादा होगी कि जिसे दुनिया में इल्म दीन हासिल करने का मौका मिला लेकिन उसने इल्म दीन हासिल नहीं किया। तो प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, FGN का ये प्रोग्राम भी इल्म दीन ही सिखाने का एक सबब है, एक ज़रिया है। तो आप भी स्टार्ट टू एंड इस प्रोग्राम में शामिल रहिए। आज हम जानेंगे कि इल्म दीन के बारे में हमारी शरीयत, हमारा दीन और कुरान पाक और अहादीस करीमा हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। आज इस सेगमेंट के अंदर मौलाना सुबान मदनी साहब से इंशाअल्लाह मदनी फूल हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो सुबान भाई की तरफ बढ़ते हैं और मेरा पहला सवाल ये है कि सुबान भाई के इल्म और अहले इल्म के बारे में कुरान हमारी क्या रहनुमाई फरमाता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, इल्म एक ऐसा टैग है, ऐसी चीज़ है जी कि जिसके साथ वो चीज़ कनेक्ट हो जाती है उसको हज़ारों में उसको मुमताज़ कर देता है। बेशक, यानी अगर कोई नॉलेज वाला हो और एक नॉलेज वाला ना हो तो आपको नॉलेज वाला आदमी नुमाया नज़र आएगा। सही। जिसके पास नॉलेज होती है और वो जिसके पास नॉलेज नहीं होती है उससे काफ़ी चीज़ों में नुमाया नज़र आएगा। वो डिसिप्लिन वाला भी होगा, वो काफ़ी चीज़ों के आदाब जानने वाला होगा, कई एक तरीक़ेकार जानने वाला होगा। और जो इल्म वाला नहीं होगा उसके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगी, संजीदगी नहीं होगी, वो लोगों के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं कर पाएगा, अच्छा सलूक लोगों के साथ नहीं कर पाएगा। सही।
ویسے پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، علم خود ہی بہت اچھی چیز ہے، چاہے وہ کسی بھی فیلڈ میں ہو، چاہے وہ دنیاوی فیلڈ میں ہو یا دینی فیلڈ میں ہو، علم بہت اچھی چیز ہے. یعنی اس علم سے دنیا بھی ہماری روشن ہوتی ہے اور آخرت بھی روشن ہوتی ہے. جی علم سے ہماری دنیا بھی سنورتی ہے صحیح. اور ہماری آخرت بھی سنور جاتی ہے. ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کوئی چیز ہمیں کرنی ہے، جیسے کہ ہمیں کار چلانا ہے. کار چلانے کا ہمیں طریقہ معلوم نہیں ہے، کار کے حوالے سے ہمیں نالج نہیں ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ہم کار ڈرائیو نہیں کر پائیں گے. صحیح. ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، اس چیز میں نالج نہیں ہے. تو ہر چیز میں علم والا بے علم والے سے ممتاز رہے گا، الگ رہے گا. ویسے تو علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دینی علم اور دوسرا ہے دنیاوی علم. ہم جیسے ابھی علم دین کی فضیلت پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ بھی ایک دینی علم سیکھنے کا ذریعہ ہے. ہم قرآن پڑھتے ہیں، حدیث پاک پڑھتے ہیں، اسی طرح اچھے انداز میں قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، خوش نصیب عالم کورس کرتے ہیں، درس نظامی سیکھتے ہیں. یہ سب کچھ علم دین میں آتا ہے. کس علم میں آتا ہے؟ علم دین میں آتا ہے. دنیاوی بھی علم ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک کے یہاں جو علم فضیلت والا ہے وہ ہے علم دین. اللہ کے نزدیک علم دین بہت فضیلت کا حامل ہے. علم دین ہمیں اچھے اخلاق بھی سکھاتا ہے. علم دین کی وجہ سے دلوں میں خوف خدا بھی پیدا ہوتا ہے. صحیح. علم دین کی وجہ سے عشق مصطفیٰ بھی پیدا ہوتا ہے. اور علم دین اگر ہو تو ماں باپ کا احترام کیسے کرنا ہے، ماں باپ کا ادب کیسے کرنا ہے، ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اگر ہمیں ماں باپ کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا ہے اس کا علم نہیں ہوگا تو ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر پائیں گے، ہم ان کا ادب نہیں کر پائیں گے، ہم ان کا احترام نہیں کر پائیں گے. علم دین بہت ساری فضیلتوں کا حامل ہے. سبحان بھائی، آپ کی بات سے مجھے ایک نقطہ ذہن میں آیا کہ ایک تو جب ہم علم دین حاصل کرتے ہیں تو ہمارے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں. جی. والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نیکی کا حکم دینا، اپنے آپ کو اچھے سے رکھنا، مینٹین کر کے رکھنا، یعنی دنیاوی طور پہ جس کا اثر ہمارے سامنے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے. جی. لیکن جو فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئیں یا قرآن کے اندر علم دین کی فضائل جو وارد ہوئے، وہ ایک الگ ہی چیز ہے. جی. یعنی علم دین سے ہمیں دونوں بینیفٹس حاصل ہو رہے ہیں. جی. ایک تو ہماری دنیا بھی سنور رہی ہے، ہماری نالج میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، ہمیں کس چیز کو کیسے کرنا چاہیے یہ بھی پتہ چل رہا ہے. اوپر سے علم دین اگر کوئی بندہ حاصل کرتا ہے، کوئی عالم دین ہوتا ہے، تو اس کے جو فضائل بیان ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. جی. جی. تو قرآن و حدیث میں کس طریقے سے علم دین کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں؟ میں کچھ روایتیں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا. جی. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو ایسا راستہ اختیار کرے، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسا راستہ اختیار کرے کہ جس سے وہ علم حاصل کرتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. پیارے بچوں، واقعہ بیان کرنے سے پہلے، سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہوں گا. اللہ پاک نے انسانوں میں سب سے پہلے کس کو پیدا فرمایا؟ کیا بات ہے، سب کو پتہ ہے. جی آپ بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. اللہ پاک نے سب سے پہلے ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا کیا. صحیح. پھر اس کے بعد انسانوں میں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا. اب یہاں پر ایک واقعہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنے فرشتوں سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، اے فرشتوں، میں زمین میں اپنا خلیفہ، اپنا نائب بنانے والا ہوں. فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تو ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا فرمایا, اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد آپ کو تمام چیزوں کا علم بھی سکھا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آج کا ہمارا ٹاپک بھی کس سے ریلیٹڈ ہے؟ علم سے ریلیٹڈ ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد ان کو تمام چیزوں کا علم بھی سکھا دیا. اب ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیش کیا. پیش کرنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو, تم تو یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم زیادہ حقدار ہیں صحیح, خلیفہ بننے کے, نائب بننے کے, اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو تم ان چیزوں کے نام بتاؤ. تو فرشتوں نے عرض کی, اے اللہ ہم وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں سکھایا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا ہوں اور باطن کو بھی جانتا ہوں. میں آسمان و زمین کی تمام چیزوں کا علم رکھتا ہوں. پھر کیا ہوا؟ پھر فرشتوں کو حکم ہوا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو سجدہ کرے. پھر فرشتوں نے سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. تو پیارے بچوں, اس واقعے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ علم کی کتنی اہمیت ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو علم سکھایا گیا, پھر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان فرشتوں سے بھی افضل قرار دیا گیا. کیا بات, سبحان اللہ. صحیح, سبحان اللہ. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو سبحان بھائی, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا, پھر ان کو علم دیا گیا چیزوں کا, پھر اس علم کی وجہ سے فرشتوں سے وہ افضل قرار دیے گئے. تو ہمارے ناظرین کے بھی ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا, تو پھر ہم کو ہر علم حاصل کر لینا چاہیے, کوئی بھی ملے, کہیں سے بھی ملے, ہم کو علم حاصل کر لینا چاہیے. تو ایسا ہے کہ کہیں سے بھی کچھ بھی ہم حاصل کر لیں؟ اس بارے میں ہماری کچھ رہنمائی فرمائیں. جی, علم تو بہت اچھی چیز ہے, لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کس چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں. اگر ہم اچھی چیز کا علم حاصل کر رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے اچھا ہے, لیکن ہم اگر بری چیزوں کا علم حاصل کر رہے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی کیا ہو جائے گا؟ برا ہو جائے گا. جیسے میں آپ کو ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں پیارے بچوں, کہ ایک بچہ ہے جس کو گیم کھیلنا تو بہت اچھے سے آتا ہے, گیم کے حوالے سے تو بہت اچھا نالج ہے, لیکن وہ نماز پڑھنا نہیں جانتا. صحیح. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا نہیں جانتا, ماں باپ کا ادب کرنا نہیں جانتا, ان کا احترام کرنا نہیں جانتا, تو کیا اس کو ہم اچھا کہیں گے؟ نہیں. بالکل نہیں, ہے نا. اب اس کو نالج تو ہے, لیکن اچھی چیزوں کا نالج نہیں ہے, بلکہ اس چیز کا اس کو نالج ہے کہ جو اس کی فیوچر کو کیا کر سکتی ہے؟ تباہ برباد کر سکتی ہے, یا پھر اس کے وقت کو کیا کر رہی ہے؟ ضائع کر رہی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی یہ ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے علم سے پناہ مانگتے تھے جس کا کوئی نفع نہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ, میں اس علم سے پناہ مانگتا ہوں کہ جو نفع نہیں دیتا. آپ بس اوقات دیکھتے ہوں گے کہ ایک بچہ ہے, وہ شرارت بہت اچھے سے کر لیتا ہے, لیکن پڑھائی میں وہ مضبوط نہیں ہے, پڑھائی میں اس کا ذہن نہیں لگتا, ہے نا. وہ ادھر ادھر کی شرارتیں, مستیاں بہت اچھے کر لیتا ہے, یعنی اس کو ان چیزوں میں نالج ہے, لیکن اچھی چیزوں میں نالج نہیں ہے. اس کو نہ ٹیچر اچھا سمجھتے ہیں, نہ ماں باپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں, اس کو سمجھاتے ہیں. معاشرے میں بھی وہ اچھا سمجھا نہیں جاتا. تو ہر چیز کا علم حاصل نہیں کرنا ہے, بلکہ ہمیں اچھی چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے اور بری چیزوں کے علم سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ چیز میری دنیا سنوار سکتی ہے, کیا یہ چیز میری آخرت کو سنوار سکتی ہے. ہاں, دنیا اور آخرت کو سنوارنے والی ہے, فیوچر کو بیٹر بنانے والی ہے, تو ہم اس چیز کو حاصل کریں گے. لیکن اگر فیوچر میں ہمیں ڈسٹرائی کرے گی, ہمارے فیوچر کو تباہ برباد کرے گی, ہماری آخرت کو برباد کرے گی, تو ہمیں ایسے علم سے, ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا ہے, بچنا چاہیے.
جی ہاں پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، اگر خلاصے کے طور پہ کہا جائے تو جو علم ہمیں نفع دے رہا ہے، جو علم ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہے، تو ہمیں اس کی طلب میں لگ جانا چاہیے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور جس علم سے ہمارا نقصان ہو رہا ہے اس علم سے ہمیں خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچاتے رہنا چاہیے۔ اور جب ہم دعا مانگیں، علم کے لیے دعا بھی مانگنی چاہیے، تو جب ہم دعا مانگیں تو ہمیں اپنے دعا کے اندر ایک جملہ اور ایڈ کرنا چاہیے، اللہ عز و جل ہمیں علم نافع عطا کرے۔ ایک ایسا علم بھی ہوتا ہے کہ جو ہمیں نفع نہیں دیتا ہے، تو ہمیں ان سے بچتے رہنا چاہیے۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ ہمارے ساتھ بچے پیارے پیارے بھی موجود ہیں، تو یہ بھی اپنے اپنے اعتبار سے علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ جی آپ لوگ بھی پڑھ رہے ہوں گے، آپ کون سی کلاس میں؟ میں 4th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ آپ کون سی کلاس میں؟ میں 7th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ ماشاءاللہ، تو یہاں پر ابھی پیارے پیارے بچے موجود ہیں جو علم دین بھی حاصل کر رہے ہیں اور علم دنیا بھی حاصل کر رہے ہیں، تو دونوں حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ اچھا سبحان بھائی، سوال میرا یہ ہے کہ کیا اہل علم، علم والے اور بے علم، ہماری شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے کہ دونوں میں فرق ہے یا دونوں برابر ہیں؟ اعظم بھائی، انسان ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں۔ صحیح، ہم انسان ہیں تو انسان ہونے کے ناطے ہم سب برابر ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بچوں سے پوچھا کہ یہ کون سے کلاس میں پڑھ رہے ہیں، یہ کون سے کلاس میں پڑھ رہے ہیں، تو یہ 4th میں پڑھ رہے ہیں، یہ 7th میں پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے 7th تک پڑھائی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ ان کی نالج جو ہے وہ ان سے زیادہ ہو۔ تو علم میں ہم ایک دوسرے سے زیادہ کم ہو سکتے ہیں، یعنی علم والے اور بے علم یہ برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ پاک نے اس آیت میں علم والوں کو بے علموں سے ممتاز کیا۔ اسی طرح احادیث بھی اس حوالے سے موجود ہیں۔ ایک مرتبہ ہوا یوں کہ مسجد نبوی میں 2 حلقے لگے ہوئے تھے، 2 حلقے لگے ہوئے تھے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے تھے، کچھ لوگ ادھر بیٹھے تھے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، نبی پاک تشریف لائے، ایک حلقے کو دیکھا کہ ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، وہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، اور دوسرے حلقے کو دیکھا کہ وہ علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علم دین والے حلقے میں جا کر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ عبادت کرنے والے حلقے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ان کو اللہ اجر دے یا نہ دے یہ اللہ پر ہے، لیکن ان کو یعنی علم دین حاصل کرنے والوں کو یقیناً اجر اللہ پاک عطا کرے گا۔ اسی طرح اور بھی حدیث پاک ہیں، کچھ اور حدیث پاک میں بیان کرنا چاہوں گا کہ سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے 14ویں چاند کی فضیلت ستاروں پر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 14ویں چاند کی جو رات ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، چاند ستاروں میں بالکل نمایاں نظر آتا ہے، کئی سارے ستارے کیا ہو جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں۔ وہ جو عبادت تو کر رہا ہے لیکن علم نہیں ہے، ایک وہ جو عالم ہے، علم رکھنے والا ہے، اس کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پر جس طرح ہوتی ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک پیاری حدیث پاک ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو علم کی اتنی اہمیت ہے۔ اب میں ایک اور روایت بھی پیش کرنا چاہوں گا کہ قیامت کے دن عابد کو بھی لایا جائے گا اور عالم کو بھی لایا جائے گا۔ یہاں تذکرہ اس عابد کا چل رہا ہے جو علم والا نہیں ہے، جس کے پاس علم نہیں ہے۔ قیامت کے دن عابد کو بھی لایا جائے گا، عبادت گزار کو بھی لایا جائے گا، اور عالم کو بھی لایا جائے گا، اور عابد سے کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ، لیکن عالم کو کہا جائے گا تم ٹھہر جاؤ، ٹھہرو اور لوگوں کی شفاعت کرو کیونکہ تم نے ان کے اخلاق کو سنوارا تھا۔ کیا بات، عالم
عالم جو ہوگا یعنی علم والا جو ہوگا وہ اکیلا جنت میں نہیں جائے گا بلکہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے دوسروں کی شفاعت کر کے ان کو بھی جنت میں لے کر جائے گا۔ ایک آخری مثال میں دینا چاہوں گا صحیح۔ کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم ذکر و اذکار کرتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو کیا اس کا ثواب دوسروں کو ملتا ہے؟ نہیں۔ ہم اگر عبادت کرتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں ملے گا، ہے نا؟ ہمیں ہی ملے گا کیونکہ ہم نے نماز پڑھی ہے اور ہم نے تلاوت کی ہے تو ہمیں ثواب ملے گا، ہم نے ذکر کیا تو ہمیں ثواب ملے گا۔ لیکن علم ایک ایسی شے ہے کہ اگر کوئی علم دین حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ دوسروں کو بھی ملتا ہے۔ وہ اس طرح کہ وہ علم حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو علم سکھاتا ہے، دوسروں کو علم سکھاتا ہے، تو سکھانے کی وجہ سے اس کو بھی نفع ملتا ہے اور جس کو سکھایا گیا اس کو بھی نفع ملتا ہے۔ تو علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، اور علم دین کے بہت سارے فضائل ہیں، تو یقیناً آپ کا ذہن بھی بنا ہوگا علم دین حاصل کرنے کا۔ تو میں آپ کو تعارف کراتا چلوں کہ دعوت اسلامی انڈیا ماشاءاللہ بہت سارے شعبہ جات میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے۔ دعوت اسلامی انڈیا کا ایک بہت ہی پیارا ڈپارٹمنٹ جامعۃ المدینہ بھی ہے۔ آپ اگر عالم نہیں بن سکے تو آپ کو اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو عالم دین ضرور بنانا چاہیے۔ تو دعوت اسلامی انڈیا کا پیارا شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کے اندر عالم کورس بھی کرایا جاتا ہے، اور دعوت اسلامی انڈیا کے اس پیارے سے ڈپارٹمنٹ کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں علم دین کے ساتھ ساتھ عمل بھی، پریکٹیکل بھی بچوں سے کرایا جاتا ہے، طالب علم کو سکھایا جاتا ہے، علم دین بھی پڑھایا جاتا ہے اور ان کی تربیت بھی بھرپور کی جاتی ہے۔ تو میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے بچوں کا داخلہ دعوت اسلامی انڈیا کے اس پیارے سے شعبے جامعۃ المدینہ کے اندر ضرور کرائیے۔ آئیے اب اپنے سلسلے کو بڑھاتے ہوئے ایک اور سیگمنٹ اپنے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں، کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے کہ جس میں ہر چیز کا روشن بیان موجود ہے۔ آج کے ہمارے اس سیگمنٹ کیا قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے، اس کے اندر آج ہم اس چیز کے بارے میں جانیں گے کہ جو بہت ہی خوش ذائقہ ہوتی ہے، بہت لذیذ ترین ہوتی ہے۔ پھلوں میں سے ایک پھل ہے، آم کے بعد سب سے زیادہ لذیذ اور قوت بخشنے والی وہ چیز ہے۔ جی ہاں، آج ہم ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ جو اپنے اندر ایک مکمل غذائیت رکھتی ہے۔ تو آپ نے بھی کھایا ہوگا کئی بار، اور وہ پھل پیلے کلر کا ہوتا ہے، کہیں بڑا ہوتا ہے، کہیں چھوٹا ہوتا ہے، لیکن اس کے کثیر فوائد ہوتے ہیں۔ تو آج ہم جانیں گے اس پھل کے بارے میں کہ جس کو انگلش میں بنانا کہا جاتا ہے، اور اردو میں اسے کیلا کہا جاتا ہے، اور عربی میں اسے موز کہا جاتا ہے۔ تو کیلا آپ لوگوں نے کھایا ہوگا نا؟ کھایا نا آپ نے کیلا؟ جی۔ تو آج ہم جانیں گے کیا قرآن میں کیلے کا بھی تذکرہ موجود ہے۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ واقعہ کی آیت نمبر 29 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَطَلْحٍ مَنْضُودٍ، اور کیلے کے گچھوں میں، یعنی دائیں جانب والے ان جنتوں میں مزے کریں گے کہ جن میں کیلے کے ایسے درخت ہوں گے جو کیلے کے گچھوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، کیلے کا بھی ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے کچھ فوائد کی جانب۔ کیلے کے ایسے تو بہت سارے فوائد ہیں، چند عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیلا خصوصاً ان بچوں کے لیے مفید ہوتا ہے جنہیں کسی سبب سے ماں کا دودھ نہ ملا ہو۔ ایسے بچوں کو بقدر ضرورت پکے ہوئے کیلے کا نصف یعنی آدھا گودا دودھ میں ملا کر دینا چاہیے، اس سے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پیچس اور دست کے مریضوں کے لیے کیلے کا استعمال بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کیلا خشک کھانسی اور گلے کی خشکی کو دور کرتا ہے۔ کیلا دل کو فرحت دیتا ہے اور خون کی کمی کو دور کرتا ہے۔ جلے ہوئے مقام پر کیلے کا لیپ لگانا جلن اور سوزش اور درد دور کرنے میں نہایت مفید ہوتا ہے۔ جی ہاں، جب ہم کیلے کھاتے ہیں تو بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ کیلے کے چھلکے ادھر ادھر ڈال دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کبھی کبھی ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ کوئی بندہ وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کا پیر اگر اس کیلے کے چھلکے پہ پڑتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، آپ لوگ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، کیلے کے جس طریقے سے فوائد ہیں، اسی طریقے سے کیلے کے چھلکے کے بھی فوائد ہیں۔
یہ ایک ایسا پھل ہے کہ جس کے چھلکے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، چند عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ کیلے کا چھلکا بھی بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ کیلے کے چھلکے کے اندرونی سطح کو دانتوں پر ملنے سے 1 ہفتے کے اندر دانت سفید اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ کیلے کے چھلکے کا مساج دانوں اور جھریوں کو دور کرنے کے لیے بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔ اگر کسی زہریلے جانور یا کیڑے کے کاٹنے سے خارش ہو رہی ہو تو متاثرہ جگہوں پر، یعنی جہاں پر زہریلے جانور نے کاٹا ہے ان جگہوں پر کیلے کا چھلکا رکھیں، خارش میں کمی ہوگی، سکون ملے گا، اور افاقہ ہونے تک یہ عمل جاری رکھیں۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، بہت سارے فوائد کیلے کے اور کیلے کے چھلکے کے بیان ہوئے، لیکن ہمیں اگر کیلے کو بطور دوا، بطور شفا استعمال کرنا ہے تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کر کے ہی اس چیز کو استعمال کیجئے۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، آپ نے بہت سارے فوائد ملاحظہ کیے۔ آئیے سلسلے کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے اپنے اس پیارے سے پروگرام میں لاسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس کا نام ہے ایک قرآنی دعا۔ تو سبحان مدنی صاحب ہمیں آج کون سی دعا سکھانے والے ہیں؟ پیارے بچوں، جیسا کہ آج ہم نے علم کے حوالے سے بہت کچھ پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کی، جی، تو قرآنی دعاؤں میں سے اس دعا کو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے جو انشاءاللہ ہمارے علم میں اضافے کا سبب بنے گا انشاءاللہ۔ یہ دعائے مصطفیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلنے والی دعا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کو اپنے روٹین میں شامل کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم ایک اور دعا بھی شامل کریں گے جو حدیث پاک میں سے ہے، جس کو ہم نے ابھی سلسلے کے دوران سننے کی سعادت حاصل کی انشاءاللہ۔ تو پہلے ہم قرآنی دعا، قرآن میں سے ایک دعا یاد کریں گے، اور ساتھ ہی اس حدیث پاک کے ایک دعا کو بھی انشاءاللہ ہم اپنے سیگمنٹ میں شامل کریں گے۔ تو سب بچے اپنے ہاتھوں کو دعا کی صورت میں اٹھائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، ربی زدنی علما۔ بہت آسان سی دعا ہے نا؟ جی، امید ہے آپ نے اس دعا کو پہلے بھی یاد کیا ہوگا۔ جی، آپ میں سے کوئی سنانا چاہتے ہیں یہ دعا؟ چلیں آپ سنائیں بیٹا۔ ربی زدنی علما، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ جی آپ بتائیں۔ ربی زدنی علما، ماشاء اللہ، ویری گڈ ویری گڈ۔ جی آپ۔ ربی زدنی علما۔ اچھا، آپ میں سے کوئی ایسے ہیں جو اس کا ٹرانسلیشن بھی جانتے ہوں؟ جی آپ سنائیں۔ اے اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں خوب اضافہ عطا فرمائے، ہمیں علم نافع حاصل کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔ جی، ایک اور دعا بھی انشاءاللہ ہم یاد کر لیتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحیم اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس دعا کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی روٹین میں شامل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پروگرام میں سنا بھی ہے کہ ہر علم نفع بخش نہیں ہے، بلکہ بعض علم ہمیں نقصان بھی دے سکتے ہیں۔ تو ایسی چیزوں کا علم حاصل کرنا چاہیے جو ہمیں نفع دے اور جو ہماری آخرت دنیا دونوں کو سوار دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ماشاءاللہ آپ نے ہمارا سلسلہ ملاحظہ کیا تو آپ کے علم میں بھی مزید اضافہ ہوا ہوگا، علم کے بارے میں بہت سارا علم بھی آپ کو حاصل ہوا ہوگا۔ تو ضرور علم دین حاصل کرتے رہیے اور اپنے بچوں کا داخلہ بھی جامعۃ المدینہ میں ضرور کرائیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوب خوب علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔
جب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا بے حد خیال رکھیے، ایف جی این چینل دیکھتے اور دکھاتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، پیارا قرآن ہمارا آنکھوں کا تارا، دنیا میں آخرت میں اپنا سہارا۔